بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک دعا پیش کر رہا ہوں۔ یہ دعا اتنی اہم ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں ہر ایک بندے کو صبح شام اس کا ورد کرنا چاہیے۔ لیکن میں آپ کو اتنا لمبا نہیں بتاؤں گا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کتنی بار پڑھنی ہے، اس دعا کے فائدے کیا ہیں، غور سے سنیے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچانک انسان ایسا ہوتا ہے کہ صحت مند ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے بیماری لگتی ہے، اور بیماری بھی ایسی لگتی ہے کہ آہستہ آہستہ وہ لاغر ہوتا جاتا ہے۔ لاغر ایسا ہو جاتا ہے کہ چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ اٹھنا بیٹھنا بھی ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، جبکہ ان کی عمر بھی اتنی نہیں ہوتی۔ ان کو کیا ہو جاتا ہے ناظرین؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر اوقات لوگ امیر ہوتے ہیں، اچھا بھلا پیسہ ہوتا ہے، اچھا بھلا کاروبار چل رہا ہوتا ہے، اچانک سب کچھ الٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا الٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے قسمت کا پہیہ الٹا چلنا شروع ہو گیا۔ پھر انسان کہتا ہے ہوا کیا ہوا؟ کسی نے بندش لگا دی، کسی نے رکاوٹ لگا دی، کسی نے یہ کر دیا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ لوگ اچانک پھل پھول رہے ہوتے ہیں، ان کے حالات بہتر ہو رہے ہوتے ہیں، حالات بہتر ہوتے ہوتے حالات الٹا خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے خراب ہونا شروع ہوتے ہیں کہ انسان کوڑی کوڑی کو محتاج ہو جاتا ہے۔ وہ جو دوسروں کو قرض دیتے تھے، دوسروں کو سہارا دیتے تھے، آج وہ خود ایسے لگتا ہے کہ جیسے بے سہارا ہو گئے، اور اب وہ صرف سفید کالر وائٹ کالر والے لوگ بن کے رہ جاتے ہیں کہ صرف عزت رہ جاتی ہے معاشرے میں۔ اندر سے وہ ایسے کھوکھلے ہو جاتے ہیں کہ دوسروں سے ادھار مانگتے ہوئے بھی ان کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ سب سے مشکل کام ہے، کہ شرم آتی ہے، اور یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ یہ حالات کیوں ہو جاتے ہیں ناظرین؟ اچھے بھلے چلتے چلتے انسان ایسے ایک دم کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں زوال نعمت۔ زوال نعمت کیا ہے؟ زوال کسی چیز کا بھی ہوتا ہے کہ اس کا گرنا، زوال۔ عروج ہوتا ہے اوپر چڑھنا، زوال ہوتا ہے نیچے گرنا۔ نعمت سے مراد ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو صحت عطا فرمائی تھی، ختم ہوگی۔ اللہ نے آپ کو رزق اور دولت بے انتہا عطا فرمایا ہوا تھا، وہ ختم ہونا شروع ہو گیا۔ اللہ نے آپ کو بہترین گھر عطا فرمایا ہوا تھا کہ وہ گھر بھی بکنا شروع ہو گئے، یا مطلب کچھ اور معاملات بھی ہو جاتے ہیں گھروں کے ساتھ۔ اچھا بھلا اللہ رب العزت نے کاروبار عطا فرمایا ہوا تھا، اور وہ ایسا کاروبار چل رہا تھا کہ آئے دن آپ نئی گاڑیاں، نئی آپ الیکٹرانکس، نئی موبائل خرید رہے تھے وغیرہ وغیرہ۔ اب نہ آپ کچھ خرید سکتے ہیں، بلکہ آپ کو جو آپ کے پاس ہے وہ بھی بیچنا پڑ گیا۔ کہاں جائے انسان؟ ہوا کیا؟ اب ناظرین، خواتین کیا کرتی ہیں کہ وہ پھر پوچھنا شروع کر دیتی ہیں بھائی کیا ہو گیا ہے؟ کسی نے بندش ڈال دی، کالا جادو کر دیا، رکاوٹ ڈال دی۔ بات صرف اتنی سی ہوتی ہے ناظرین کہ انسان کو جب نعمتیں ملنا شروع ہو جاتی ہے، وہ اللہ کا ناشکرا ہو جاتا ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ جس نے نعمتیں دی ہوئی ہیں، اس نے نعمتیں دے کے آزمایا تھا، اب وہ نعمتیں لے کے آزما رہا ہے، کیونکہ ہم تو اس کو بھول گئے تھے نا۔ اللہ نے قرآن پاک میں بھی تو فرمایا کہ جب میں تمہیں نعمتیں دیتا ہوں تو تم ایسے مجھے بھول جاتے ہو کہ جیسے کبھی مطلب یہ ہے کہ تم نے دوبارہ ایسا معاملہ ہونا ہی نہیں ہے کہ تم سے یہ چھینے گی۔ نہیں، وہ نعمتیں دے کے بھی آزماتا ہے، وہ نعمتیں چھین کے بھی آزماتا ہے۔ اب ناظرین، جب وہ نعمتیں دے تو اس کا شکر ادا کرو، اور یہ والی دعا پڑھو جو میں ابھی آپ کو دعا بتانے لگا ہوں۔ اگر نعمتیں آپ سے چھین بھی گئی ہیں تو آپ یہ دعا پڑھیں صبح شام۔ اگر آپ ایک بار بھی پڑھ لیں تو ایٹ لیسٹ آپ اس لائن میں تو آ جائیں گے، اس گنتی میں تو آ جائیں گے جو اللہ رب العزت سے نعمتیں چھین جانے کا جو ہے وہ دعا کرتا ہے۔ دعا بڑی آسان سی ہے، چھوٹی سی ہے۔ یہ نعمتیں چھین جانے کی دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو زوال نعمت سے محفوظ رکھے۔ اس میں آپ کی صحت، آپ کی خوشیاں، آپ کا کاروبار، آپ کے گھر، آپ کے محلات، کوئی چیز بھی ہے ناظرین، آپ یہ صرف کوشش کر لیں کہ کم از کم ایک بار تو ضرور پڑھیں۔ صبح اٹھ کے بھی پڑھ لیں، جہاں اللہ کے اور اذکار آپ کرتے ہیں۔ یہ وظیفہ نہیں ہے، اس کو آپ وظیفہ مت سمجھیے۔ یہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یا میرے مولا کریم
جو کچھ تو نے عطا فرمایا ہے یا رب العزت اس سے واپس مت لینا یا میرے مولا کریم. اب اس کو ہمیں دیے رکھنا اور مزید عطا اللہ رب العزت فرمائے گا، آپ کو مزید عطا فرمائے گا. آپ یہ کر کے تو دیکھیں نا، اللہ رب العزت بڑا غفور الرحیم ہے. لیکن ہم انسان ہیں ایسے کہ ناظرین ہم ناشکرے ہیں. بیسیکلی انسان ہے ہی ناشکرہ ہے. قرآن پاک میں بھی تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے. ناظرین ہمیشہ ہم خوشیوں میں رب العزت کو بھول جاتے ہیں، غموں پہ عطا فرما جو ہے وہ غموں پہ یاد رکھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل شادیاں ہو رہی ہیں، تمام لوگ اللہ رب العزت کو بھول کے، کوئی اللہ کا نام نہیں ہوتا، کوئی دعائیں نہیں پڑھی جاتی، کوئی احادیث نہیں سنائی جاتی، کوئی آیات نہیں پڑھی جاتی، اور فارمیلٹی کے طور پہ نکاح میں وہ جو نکاح خواہ بیچارہ آتا ہے پیسے لینے کے لیے، ظاہر ہے اس کا وہ کام ہے وہ والا. تو ناظرین اس وقت یہ ہوتا ہے کہ عورتیں بس ایسے جو تھوڑا سا دوپٹہ اوپر کر لیتی ہیں جی، کہ جیسے بس بڑی فارمیلٹی ہے، اللہ پہ احسان ہو رہا ہے کہ جی وہ مولوی جناب وہ آیتیں پڑھ رہے دعا کر رہے ہیں تو دوپٹہ اوپر کر لیا، اور جیسے ہی جناب جی آمین ہوئی اور پھر وہی جناب جی دوپٹہ ہٹا، اور وہی جناب آپ کے وہ فحاشی والے لباس، وہ ڈانس، وہ میوزک، اور وہ جناب جی ہنسی مذاق. اب جناب ایک ٹولی آ رہی ہے ڈانس کر کے شادیوں میں جا رہی ہے، دوسری ٹولی آ رہی ہے وہ اپنے ڈانس کر کے جا رہی ہے. کھانا پینا، اب بچی کی رخصتی ہونے لگی ہے، لاؤ بھائی قرآن لاؤ. قرآن کے اندر کیا ہے کسی کو کچھ نہیں پتہ، اس پہ سر پہ رکھو. کیوں؟ کیا قرآن سر پہ رکھنے کے لیے صرف بنایا گیا ہے؟ کیا اس لیے اللہ نے نازل فرمایا؟ ناظرین یہ اللہ رب العزت کے قرآن کی بھی ناشکری ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو پڑھنا نہیں، کچھ نہیں، صرف سر پہ رکھیں. سر پہ رکھتے ہو جو مرضی کرو، لیکن یہ بھی تو دیکھو قرآن پاک میں ہے کیا. کیا اس وقت آپ کو قرآن پاک یاد نہیں آیا جب آپ ڈانس میوزک کر رہے تھے اور جناب وہ سب سر سے دوپٹے اتار کے اور بغیر دوپٹوں کی خواتین پھر رہی ہیں، لڑکے بھی ان کے ساتھ ڈانس کر رہے ہیں، مووی بنانے والا ویڈیو بنا رہا ہے. تو ناظرین اور آپ اب اس کا الٹا دیکھیں، کسی کے گھر چلے جائیں جہاں فوتگی ہوئی ہو، لاؤ جی قرآن لاؤ، قرآن پاک لاؤ، اس کو جناب پڑھو، یہ آیتیں پڑھو، یہ پڑھو جی. وہ بیویوں کو بلاؤ جی، وہ جو نعت پڑھتی ہیں وہ بیویوں کو بلاؤ جی، جو آیتیں پڑھتی ہیں وہ بیویوں کو بلاؤ جی، جو دعائیں کرنے والی ہیں. تو سب بانٹ رکھے ہیں. ناظرین ہم لوگوں نے مرنے پہ اللہ یاد آتا ہے، جب آپ کو غمی میں اللہ یاد آتا ہے تو خوشی میں اس سے بھی زیادہ یاد آنا چاہیے اللہ، جب اللہ نے آپ کو نعمتیں عطا فرمائی ہوئی تھی. نعمتیں ملتی جائیں اور اللہ کو یاد کرو کہ کہیں اللہ کی طرف سے کوئی بڑا امتحان تو نہیں ہے. یہ کوئی اللہ رب العزت کی طرف سے ظاہر ہے نعمتیں ملنا بھی امتحان ہے اللہ کی طرف سے. کبھی آپ نے دیکھا ہے ناظرین اللہ کو یاد کرتے ہوئے شادی بیاہوں میں جیسے فوتگی میں یاد کیا جاتا ہے تو زوال نعمت اس لیے ہے کہ آپ اللہ سے یاد کریں، اے میرے مولا کریم تو نے مجھے صحت عطا فرمائی ہے، اس کو قائم رکھنا. یا اللہ تو نے مجھے بچے عطا فرمائے ہیں، ان بچوں کی صحت کو قائم رکھنا. یا اللہ دشمنوں سے محفوظ رکھنا. یا اللہ نظر بد سے محفوظ رکھنا. یا اللہ ہمیں ہر قسم کی شیطان کی چالوں سے محفوظ رکھنا. یا اللہ حسد کرنے والوں کی نظروں سے محفوظ رکھنا. یا اللہ دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ رکھنا. یا اللہ جو لوگ ہمارے لیے بغض رکھتے ہیں، ہمارے خلاف چالیں چلتے رہتے ہیں، یا اللہ ان کی چالوں سے محفوظ رکھنا. ہمیں صرف تیرا ہی سہارا ہے. تو نے غم بھی دیے تو نے خوشیاں بھی دی ہیں. یا اللہ غم کے دن چلے گئے تو یا اللہ ان خوشیوں کے دنوں کو مت لے کے جانا، یہ ہماری خوشیاں قائم رکھنا. یہ ہمارے سارے کیوں نہیں دعائیں ہوتی بتائیں؟ کبھی سنیں کبھی شادی میں ایسے دعائیں ہوتے ہوں اور جناب دلہن کا باپ دعا کر رہا ہو، دلہن کا بھائی دعا کر رہا ہو، دلہن کی ماں دعائیں کر رہی ہوں، دلہن کی بہنیں دعا کر رہی ہوں، جو دلہا ہے اس کے لیے رشتے دار جو ہیں اس کے بھائی بہن دعا کر رہے ہوں. کیوں؟ ٹولیاں بن بن کے ناچنے ہی صرف آتا ہے. ناظرین کیا کریں؟ یہ سارے معاملات اتنے گڑبڑ ہو چکے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی ان کو کیسے سوارے. تو اسکرین پہ آپ دیکھ چکے ہیں زوال نعمت کی دعا. تو یہ آپ نے صبح شام ایک ایک بار ضرور پڑھنی ہے اور اس کو یاد کر لے تو اٹھتے بیٹھتے جیسے ہی نعمت ملے، جیسے ہم کہتے ہیں نا مبارک ہو، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس آپ کو مبارک کرے. تو آپ کہتے ہیں خیر مبارک. عربی میں کہتے ہیں نا مبروک، الف مبروک، یعنی کہ تمہیں ہزاروں مبارکیں ہوں. تو وہ کہتا ہے اللہ بارک فی، اللہ بارک فی، کہ اللہ اس میں برکتیں ڈالے. برکتوں کے بغیر
کوئی نعمت بھی نعمت نہیں ہے۔ تو یہ میں نے سوچا کہ آپ کے خدمت میں بیان کر دوں، ذہن میں رکھ لیجئے، جو آپ کے پاس ہے ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو صبح شام اس کو ایک ایک بار ضرور پڑھیے، یاد ہو جائے تو اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھیے، وظیفہ نہیں ہے، ڈیلی کے اذکار میں ہی آپ کے یہ ذہن میں رکھ لیے کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے جب ہم شادی بیاہ میں بھی ہوتے ہیں۔ ناظرین یہ یاد رکھیے کہ جب ہم خوشیوں میں اللہ رب العزت کو بھول جاتے ہیں نا، تو اللہ رب العزت پھر اپنے آپ کو یاد کروانا وہ جانتا ہے، سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہے۔ وہ کچھ ایسا کر دیتا ہے کہ پھر ہم سیدھا مصلی پر پڑ جاتے ہیں، نوافل اور وظائف کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا اللہ جی یہ کیوں ہوا، یا اللہ جی یہ کیوں ہوا۔ تو اس لیے ہمیشہ خوشیوں میں اللہ کو زیادہ یاد رکھا کریں۔ خوشیوں، غموں میں تو کرنا ہی پڑتا ہے، لیکن خوشیوں میں بھی یاد رکھا کریں، بہت ضروری ہے، ورنہ اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ٹھیک ہے جی، صرف فوتگی میں وہ ہماری دعائیں نہیں سن رہا، شادی بیاہ میں ہمارا ناچنا گانا بھی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کی زوال نعمت سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔